السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے، سب کاموں سے آزاد کر کے، سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا اسے تو حسرت اور حیرت سے بولی، اے رب، میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور ماں نے کہا میں نے نام رکھا ہے اور اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم قرآن پاک کی ابتدائی صورتیں، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے مختلف اہم مقامات اس سے اکتساب علم اور اکتساب نور کیا، آج ہم سورہ آل عمران کی ان آیات اور جس میں بطور خاص آیت 35 سے 44 تک کے اہم مضامین اس کا ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کو الزہراوین یعنی دو چمکتی ہوئی تابناک صورتیں یہ بھی کہا گیا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت مطابقت ہے، دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور پھر مان بعد اللہ تعالیٰ کی اس کتاب محکم، اس کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں کے نصف اول میں گزشتہ اقوام اور کے حالات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر بنی اسرائیل کے، اور اس کے بعد ان واقعات سے سبق اخذ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اپنا راستہ اور اپنا طرز زیست اور اپنا اسلوب حیات درست رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی اس کو نصفین بھی کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں کو، کہ نصف اول میں مضامین ما قبل کی امتوں کے ہیں، اور نصف اول کے بعد نصف ثانی جو ہے اس میں مضامین ان مضامین کے تسلسل میں اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے رہنمائی اور روشنی عطا کرتے ہوئے اپنی وابستگی اور اپنی کمٹمنٹ کو دین کے ساتھ مؤثر اور مضبوط رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران، اور اس کی آیات جو ہمارے علماء جس پر بات کریں گے، اس کے نصف اول میں آج جس امت اور قوم کا تذکرہ ہے وہ عیسائی ہیں، نصارہ۔ پہلی میں یہودی تھے اور دوسری میں نصارہ، اور پھر اس کے بعد ان سے حاصل شدہ اسباق۔ دونوں صورتوں میں ایک اور مماثلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر ایمان کا، اور اس صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں اسلام کے، اس کے مضامین کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں قتال فی سبیل اللہ، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع دعائیں تلقین کی گئی ہیں، ان کو پڑھیں اور اپنے قلب و روح کو مزین اور آراستہ کریں، اور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، نور، رہنمائی اور روشنی حاصل کریں۔ یہ آیات جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے، یہ عام الوفود 9 ہجری اس میں نازل ہوئیں، اگرچہ اس کا پہلے کا حصہ اور اس صورت کا بہت زیادہ حصہ 3 ہجری اور اس کے بعد نازل شدہ ہے، جو مدنی دور ہے، لیکن یہ جو سورت آیات آج جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ عام الوفود 9 ہجری۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد جزیرہ نما عرب، اس پر اسلام کی سطوت، عروج اور طاقت اور شکوہ کا پھریرا سربلند ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وفود مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہی میں ایک وفد نجران کے کرسچنز کا تھا، عیسائیوں کا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز مقدس کے جنوب میں، مکہ اور حجاز سے آگے یمن کے پاس۔ ابتدائی طور پر اس پر یہود اور اصحاب الاخدود کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ خاص بستی ہے۔ ماں بعد رومن امپائر کے جو سربراہ تھے قیصر، اس نے حبشہ کے سربراہ کو حکم دیا کہ وہ اس بستی اور یمن کے لوگوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنائے، اور پھر اس سبب یہ خطہ اور قریہ بھی عیسائیت کا مرکز اور محور بن گیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت و تبلیغ سے یہ خطہ بھی متاثر ہوا۔ نجران جو ہے یہ کم و بیش اس کے 73 بستیاں یا گاؤں تھے، جس میں 6 یا 7 لاکھ افراد اس کی آبادی تھی، اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ایسے تھے جو جنگ کے قابل تھے۔ ان کا جو
پولیٹیکل لیڈر تھا وہ عبد المسیح العاقب، اور ان کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ الاہم السید، اور جو ان کا لاٹ پادری تھا جو مذہبی اور دینی اقدار کا علمبردار تھا، ابو حارثہ بن علقمہ۔ چنانچہ 9 ہجری کو انہوں نے ایک بڑا وسیع اور جامع ڈیلیگیشن ترتیب دیا۔ ان تینوں شخصیات کی سربراہی میں یہ لوگ تقریباً 70 سے 75 کے درمیان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ نجران کا وفد اور اس کے جو مختلف واقعات اور ان واقعات کے مختلف پہلو اور ان پہلوؤں سے نکلنے والے مختلف نتائج کا سیرت طیبہ اور اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ یہی وہ وفد ہے جس نے مسجد نبوی میں قیام کر کے اپنے قبلے کی طرف نماز ادا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ یہ لوگ جب راستے میں آ رہے تھے تو ابو حارثہ بن علقمہ، اس کا ایک بھائی کرز بن علقمہ، یہ بھی ساتھ تھا، اور راستے میں اس کو ٹھوکر لگی اس کی سواری کو، اور اس کی سواری تھوڑی سی بد کی، اور اس نے ایک قبیح جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ وہ جو دور رہنے والا ہے اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اس پر ابو حارثہ جو ہے اس نے ریئیکٹ کیا اور کہا کہ وہ نہیں، تو ہلاک ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تو اس کے بارے میں اس قدر عقیدت ارادت رکھتا ہے تو پھر اس کو مان کیوں نہیں لیتا؟ دور سے مراد اس کا اشارہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں مان تو لوں، لیکن رومن امپائر جو ہے اس کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ اگر میں عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کروں گا تو رومن امپائر کی طرف سے مجھے جو مراد ملی ہیں، اس کی طرف سے جو مختلف اعزازات ہیں، اس کی طرف سے جو مجھے مختلف عہدے میسر ہیں، ان سب سے میں معزول کر دیا جاؤں گا۔ یہ وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور پھر ایک آیت مباہلہ وہ بھی اسی تسلسل اور تناظر میں نازل ہوئی۔ آج ہم اس وفد کے مدینہ منورہ حاضر ہونے اور اپنے عیسائی عقائد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنے، اور پھر ان کے کاؤنٹر کے طور پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطل عقائد کو جس طرح اس کا تدارک کیا، اس کی بےخونی کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت زکریہ، ان سب کے احوال کو جس طرح قرآن نے جس خوبصورت پیرائے میں، جس عمدہ اسلوب کے ساتھ، جس میں فصاحت و بلاغت کا جوبن اور شباب ہمیں نظر آتا ہے، ردیف بندی اور قافیہ پیمائی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، مفتی شیر محمد نقشبندی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آصف علی ظہوری۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الرافع، بلندیاں عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الرافع کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج موضوع قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اور آیات 35 سے 44 تک۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک تمام انبیاء کا بنیادی نقطہ تبلیغ توحید تھا، اور سب کا دین اسلام تھا۔ اور ان انبیاء کے سلسلے میں ایک بڑا خوبصورت قسم کا وصف ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء حضور علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور حضور کی آمد کا اعلان کرنے والے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ان تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے والا وہ کسی نبی کی توہین بھی نہیں کر سکتا، تکذیب بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کسی نبی کی توہین اور تکذیب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے پورے سلسلہ انبیاء کی توہین کی ہے۔ اسی لیے اسلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، چونکہ میرے آقا نے سب انبیاء کی تصدیق فرمائی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہر نبی کا ادب سے نام لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی، لوگوں کے ذہن میں عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ واقعات نہیں سنانے چاہیے، احکام کی بات کرنی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 35 سے لے کر 44 تک آپ دیکھ لیں، اس میں احکامات نہیں ہیں، ان میں قصے ہیں پاکوں کے، ایمان افروز قصے ہیں پاکوں کے۔ اس سے قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ تم صرف اس بات پر نہ رہو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، جن کو اللہ نے شانیں دی ہیں ان شان والوں کا تذکرہ کرو، تاکہ ان کی شان کے تذکرے اور سیرت کو سن کر اللہ تمہیں بھی طہارت اور عزت عطا کرے۔ تو اب یہ کہہ دینا، عام طور پر یہ صورتحال ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندہ قصہ خواہ ہے، فلاں بندہ، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔
پاکوں کے تذکروں سے کنی کترانا بد نصیب ہونے کی علامت ہے، اور پاکوں کے تذکرے خوشی کے ساتھ کر کے سننا اور ان سے سبق حاصل کرنا یہ خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ اور وہ تذکرے مفتی صاحب جو اللہ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، اچھا قرآن پاک کی کوئی آیت بھی ہو، اللہ کا کلام ہے تو وہ تو حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کی والدہ دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور میں جو تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا میں وہ تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی رب سے اولاد مانگنا یہ پاکوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، حضرت مریم کے لیے حضرت حنا بھی سوال کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے بندہ جب بھی اولاد مانگے تو اس کی غرض و غایت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، سبحان اللہ، نیک کام کے لیے ہونا چاہیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اور دعا کے ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ یا اللہ تو مجھے جو اولاد عطا کرے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے پس پردہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے خدام میں چونکہ لڑکے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے لڑکا عطا فرمانا تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو ان کے خاوند حضرت عمران نے ان کو کہا کہ تم نے یہ بیت المقدس کے لیے منت مان لی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی عطا کرے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میں نے تو منت مان لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی حضرت مریم کی صورت میں عطا کی۔ جب حضرت مریم کی صورت میں بیٹی عطا کی تو ان کو بیٹی کے پیدا ہونے کا دکھ نہیں تھا، ان کو دکھ اس بات کا تھا کہ میں نے تو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا، اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی تو وہاں وقف نہیں ہوگی، اس طرح خدمت نہیں کر سکتی، اس طرح خدمت نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا لیس الذکر کالانثی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، پر کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ مرد بھی جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو تمہارے ذہن میں بیٹا تھا نا اس بیٹے کے تصور سے کہیں اونچی شان کی تجھے بیٹی عطا کی ہے۔ جب اس بیٹی کے وجود سے نور پھیلے گا اور کائنات میں اندھیرے دور ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مریم کون ہے۔ اچھا انہی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ استفاء کا لفظ آیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک کیا، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں پہلی مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے چنا کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے باوجود عورت ہونے کے قبول فرما لیا۔ دوسرا یہ چنا کہ ان کا کفیل حضرت زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں رب کے چناؤ کے آگے انسان کو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اگر حضرت مریم کو کفیل جناب زکریا علیہ السلام مل جائیں تو یہ حضرت مریم کا چناؤ ہے۔ اور پھر دوسرا چناؤ کیا ہے کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے چن لیا۔ حضرت مریم کے واقعے سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت مریم کو چنا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کے لیے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ کہتا ہوں جن کو جناب عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے چنا گیا ان کی تو یہ شان ہے، کیا کہنے، اور جس ماں کو جناب محمد عربی کریم کی ماں بننے کے لیے چنا گیا، کیا کہنے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی ماں کے اعزاز کو کبھی بھلانا نہ۔ یہ سابقہ واقعات بیان بھی اس لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی کروں گا کہ حضرت مریم کی بڑی شان ہے، ان کو کفیل حضرت زکریا علیہ السلام ملے، لیکن میں اگر یہ ذکر نہ کروں تو میرا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ اور جس ذات سیدہ زہرا پاک کو کفیل محمد عربی کریم کی تربیت نصیب ہو، تو حضرت زکریا کے جلووں میں پرورش پانا یہ حضرت مریم کا اعزاز ہے، اور وجود محمد کا حصہ بن کے رسول اللہ سے تربیت پانا یہ حضرت سیدہ زہرا کا اعزاز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ فرمایا وطہرا کے، اے مریم اللہ نے تجھے پاک کیا، آپ عورتوں والی بیماری سے پاک تھی، اور یہی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ زہرا پاک کو بھی عطا کی تھی۔ ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ حضرت مریم کفالت حضرت زکریا میں آئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ سیدہ زہرا کی تربیت بھی میرے آقا نے کی اور مولا مرتضیٰ کی تربیت بھی میرے آقا نے کی۔ تو یہ تربیت کے فیصلے یہ آنن فانن نہیں ہوتے۔ جس طرح حضرت مریم اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی پوری ذریت کو حضرت حنا نے کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو مولا مرتضیٰ اور سیدہ زہرا پاک کا جب نکاح ہوتا ہے تو بالکل بعین ہی یہی لفظ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ علی ان کو اور ان کی ذریت کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت حنا کی دعا کا یہ اثر ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پاک تھے ہی، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے سرکار کی امت میں شادی کریں گے، ان کی جو اولاد ہوگی اس تک بھی یہ اثر پہنچے گا کہ وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت حنا وہ دعا کریں تو ان کی دعا کا اثر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد تک کو بھی پہنچے۔
اور سیدہ زہرا اور مولا مرتضیٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اور ان کی اولاد کے لیے، اچھا تو ان کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ میں گفتگو میں حائل تو نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن ظاہر پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے جو بات کی ہے وہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ آل کا لفظ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہی صحت کی یا اس سے کچھ قبل کی ہے، تو اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ خاندانوں کا انتخاب کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے بنو اسماعیل اور پھر بنو کنانہ اور پھر قریش اور ہاشم اور اس میں سے میرا انتخاب کیا. اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس سے بھی آپ سے کچھ رہنمائی لیں گے، اور میں چاہوں گا کہ نقشبندی صاحب گفتگو میں شامل ہو. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے اور پھر وہاں دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ہیں، اور پھر اس سارے منظر اور مظہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے مدعو کیا، اور مجھ سے قبل قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو فرمائی، اور یہ بتا رہے تھے کہ صالحین انبیاء کے واقعات جو ہیں یہ کس سے بیان کرنا یہ عام قصہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے یہ قصے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادہ، سبحان اللہ، انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، رسولوں کا تذکرہ. تو ان آیات مقدسہ میں جو آل عمران کی یہ آیات مقدسہ ہیں، انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوا ہے. تو اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ حضرت حنا جو حضرت عمران کی زوجہ محترمہ تھی، آپ ایک دن دیکھ رہی تھی کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے ساتھ اسے دانہ دے رہی ہے، پیار کر رہی ہے، تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی، دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی. تو پھر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریم عطا فرمائی، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کو عطا کر دیا گیا وہ بیت المقدس میں جا کر، جو کہ احبار تھے، علماء تھے، اور وہاں قرآن دازی بھی ہوئی، اور وہ قرآن دازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلی. کس چیز کی قرآن دازی؟ ان کی تربیت کی، کفالت کی؟ قرآن دازی ان کی کفالت کی. کہ احبار کہتے تھے جو علماء کہ یہ جو بچے ہے یہ ہم ان کے کفیل بنے. حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کے خالو تھے، آپ نے فرمایا میرا زیادہ حق ہے. تو وہ قرآن دازی وہ پانی میں کی گئی، کلمے ڈالی گئی، جن کی کلمے ڈوب گئی ان کا نام نہ نکلا، تو آپ کی قلم جو تھی وہ تیر گئی. تو آپ کے حصے میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی کفالت آئی. تو جس وقت آئے تو آپ نے آپ کے لیے کمرہ بنوایا بیت المقدس کے ساتھ. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تو دروازہ بند کے وقت چلے جاتے، تو ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بے موسمہ پھل حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا قال یا مریم ان لک ھذا، پوچھا اے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ رزق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آیت نمبر 37 ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رزق ملا ہے. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ پھل دیکھے جو بے موسم تھے، گرمیوں کا پھل سردیوں میں اور سردیوں کا پھل گرمیوں میں آپ نے دیکھا، تو یہاں یہ پھل موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں. تو آپ نے دل میں یہ تمنا کی کہ میں دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر مریم علیہ السلام کو اللہ کریم بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، اب میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد نہیں ہے، آپ کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور حضرت حنا کی عمر 98 سال ہو چکی تھی. تو آپ نے یہاں دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ. مفتی صاحب یہ موضوع مضمون آپ کے آگے رکھتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے، یاد خدا میں ذکر کرتے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اللہ ایک ایسی اولاد عطا کرے جو اس طرح سے خدا کی یاد کرے. انہوں نے بھی اولاد اس لیے مانگی. اور دوسری ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ جب بھی آتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود ہوتے، اور حضرت مریم کو وہ 7 دروازے تھے، 7 قفل لگا کے بند کر کے جاتے تھے، اور اس کمرے میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے آ کوئی نہیں سکتا تھا. اچھا حضرت زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے تو آگے دیکھتے پھل ہوتے. تو ایک دن نے پوچھا کہ انا لک ھذا، آپ کے پاس یہ کہاں سے پھل آتے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بالکل چھوٹی سی عمر ہے، اس چھوٹی سی عمر میں آپ فرماتی ہیں من عند اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اس حجرہ عبادت کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی. میں یہی عرض کروں گا اگرچہ حضرت مریم ولیہ ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ولی کی ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا مانگے، لیکن آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ کر کے کائنات کو یہ درس دیا میں تو نبی ہوں، میں جس جگہ بھی دعا مانگوں میں اللہ کے قریب ہوں، لیکن میں اگر ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہوں تو کل کو تمہیں بھی کسی ولی کے حجرے کے پاس دعا مانگتے ہوئے دقت نہیں ہونی چاہیے. پھر قرآن مجید نے اس دعا کو باقاعدہ بیان کر دیا.
اور بیان کر کے اب وہ زکریہ علیہ السلام کا عمل تک نہ رہا، بلکہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی ادھر کر دی کہ جب تم پچھلے انبیاء سے سبق حاصل کرتے ہو تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی، تو تمہیں بھی اللہ کے پاک بندوں کے پاس اور پاک مکانات پر دعا مانگنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو ایک دن کھانا نہیں تھا، تو آپ ازواج کے یہاں تشریف لے گئے، کھانا نہیں تھا، پھر سیدہ زہرا پاک کے گئے تو کھانا نہیں تھا، تو آپ واپس آ گئے، سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں ساتھ والے ہمسائے نے تھوڑا سا گوشت اور 2 روٹیاں بھیجیں۔ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے کہا اگرچہ حاجت ہے لیکن حسنین کریمین کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، برتن آگے رکھا تو برتن کھانے سے بھرا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا کہاں سے آیا ہے کھانا؟ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو نبی پاک خوش ہوئے اور سرکار نے فرمایا فاطمہ تم بھی مریم کی مثل جنت کے کھانے کھاتی ہو، یہ تمہارے پاس بھی جو کھانا ہے یہ جنت کا آیا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ اتنے پاک مقام پر پاک خواہش کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو رب نے بیٹا بھی حضرت یحییٰ جیسا عطا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر پاکوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے اپنے خزانے سے عطا کر، کیونکہ جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں تو 120 سال کا ہو چکا ہوں اور میری عورت جو ہے بیوی وہ 98 سال کی ہے، بانجھ ہو چکی ہے۔ اب یہ جو کچھ تو نے دینا ہے اپنے خاص کرم سے دینا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، رب اسباب کا پابند نہیں ہے، رب سے امید کبھی توڑنی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب مل سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا، بھئی مانگ تم اس سے رہے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جب یہ دعا مانگی تو 98 سال عمر تھی، ان کی گھر والی کی 120 سال ان کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 13 یا 19 سال کے بعد حضرت یحییٰ عطا ہوئے۔ اب 13 سال اس میں شامل کر لیں تو 111 سال کی عمر کی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی گھر والی صاحبہ ہو جاتی ہیں اور اللہ پھر اولاد دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے رب سے مانگتے ہوئے بندہ اپنی اوقات نہ دیکھے، رب کی ذات دیکھے۔ اور بڑی اہم بات آج جو آپ نے ان قرآنی آیات سے مضمون نکالا، اور پھر مضمون کیا بالکل یہ تو واضح بات ہے اس لیے کہ جہاں اللہ کے خاص بندے بیٹھیں ان مقامات کا تذکرہ قرآن پاک نے بھی محبت میں کیا۔ اور پھر قرآن نے جیسا مفتی صاحب نے کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ محراب جو ہے ایک تو ویسے جو کسی جگہ پر سب سے زیادہ عزت اعزاز کے اعتبار سے معتبر جگہ ہو اس کو بھی محراب کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کے گرد جو حجرے تھے، کمرے تھے، ان کو محراب کہا جاتا ہے۔ محراب کی ایک توجیہ ہمارے پری اسلامک لٹریچر کے جو اسکالر ہیں انہوں نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محراب جو ہے یہ دراصل حرب سے نکلا ہے، اور عرب کے کلچر میں ایک ایسا بلند مقام جہاں کسی پیش آنے والے خطرے کا اعلان کیا جاتا تھا، کسی باہر سے آنے والی مصیبت کا اعلان کر کے جو قوم کا سردار ہوتا تھا وہ لوگوں کو متنبع کرتا تھا کہ تیار ہو جائیں، آپ کی بستی اور آپ کا یہ خطہ جو ہے یہ کسی آزمائش کی زد میں ہے۔ اور علماء جہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں اس کو بھی محراب کہتے ہیں۔ اور اسی اسلامک جو پری اسلامک یہ ایک کلچر تھا، اسی سے پھر یہ ایک چیز دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئی کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سپہ سالار کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو بھی آج ہم مسجد میں محراب کہتے ہیں، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دنیا کو پہنچاتا ہے اور مختلف سماجی اور معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے تدارک کے لیے امت کو اور انسانیت کو تیار کرتا ہے۔ اسلام سے قبل جو عرب کے حالات تھے اس میں خطابت اور شاعری اس کو بہت تفوق اور عروج اور اعزاز میسر تھا۔ خطیب جو ہے اس کے سر پر امامہ باندھا ہوتا، اس نے باریش ہوتا، اس کی گفتگو میں ایک بہاؤ ہوتا، اور وہ کسی بات کو بلا وجہ طوالت دینے کو بھی وہ عار سمجھتے تھے، اور اس کی شخصیت بہت خوبصورت، بات سے بات نکالتا اور چراغ سے چراغ جلاتا، اور خطابت کا یہی اسلوب جو ہے۔ ہاں ایک اور دلچسپ بات جو اس عہد کا بہت معروف خطیب تھا قس بن سعد آل یادی، وہ جب اپنا ابتدائی خطبہ پڑھتا اس کے بعد جب وہ اپنے اصل نفس مضمون کی طرف آتا تو اما بعد کہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو پسند کیا، اور پھر اس عہد کی بہت سی ایسی چیزیں جن میں شرک اور اس نوعیت کی کوئی بدبو نہیں تھی اس کو اسلام نے بھی اختیار کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ آل عمران، اور پھر اس میں بطور خاص حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم۔ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں جی، السلام علیکم جی۔ محمد اسلم صاحب احمد پور شرکیہ سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، خوش آمدید آپ کو۔ اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے جناب، اور تلاوت کرتے ہوئے
सजदा आ जाता है तो वो सजदा उसी टाइम ही अदा कर देना चाहिए या बाद में भी आदमी कर सकता है? मुफ्ती साहब, सजदा तिलावत उसी वक्त होना चाहिए या बाद में? मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो इस पर बात करूँगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इस्माइल साहब कालाबाग से, आपको खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे प्रोग्राम में अल्लाह ताला ने मुझे शिरकत नसीब फरमाई है। मैं जनाब, सवाल हूँ कि ये पूरा माह जो है वो इबादत का महीना है, लेकिन अफजल इबादत कौन सी? मेरी मुफ्ती आजम से ये गुस्ताखी जी, अफजल इबादत इस माह रमज़ान में क्या है? जी, इस पर भी मुफ्ती साहब आज लोग जो हैं इस बारे में रहनुमाई चाहते हैं, बिलखुसूस जो आने वाला अशरा है और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपका उसलूब और तर्ज़-ए-ज़ीस्त माह रमज़ान के इन अय्याम में और बिलखुसूस जो आखिरी अशरा आने वाला है उसमें कि आप कमर कस लेते थे। और मैं इस बात पर और इस पर मैं मुतहय्यर हो जाता हूँ कि अल्लाह के रसूल जब किसी महीने को इस कदर इबादत के लिए मुंतखब करते थे तो फिर हमारे जैसे लोग जो जिनके अंदर बड़ी कोताहियाँ हैं उनको अपनी इन कोताहियों के इजाले के लिए क्या कुछ करना चाहिए और इस माह मुबारक के नूर से हमें किस तरह इस्तिफ़ादा करना चाहिए, उलमा से इस पर बात करेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के मौजू के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू का ये पुरनूर सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नूर कुरान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ये नूर कुरान जो दरअसल कुरान पाक के हवाले, ये माह मुबारक जो है ये कुरान का महीना है और कुरान पाक में कुरान का नूर, इससे जो हमें रहनुमाई और रोशनी अता होती है वो वाक़तन दिलों की जो बंजर ज़मीनें हैं वो अल्लाह ताला के इस कलाम के नूर की बरकतों से आबाद हो रही हैं। नेकी की रवशें जो हैं वो आबाद होती हैं, उनमें महक आती है और इंसान की जो वीरान बस्ती है उसमें कुरान का, दीन का, इस्लाम का और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नूर जो है वो हमें अता होता है। ब्रेक से कबल मुफ्ती साहब, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, जी। ये क्वेश्चन था कि सजदा तिलावत क्या फौरी तौर पर करना चाहिए या इसको बाद में भी किया जा सकता है? सजदा तिलावत जो है वो फौरी तौर पर करना चाहिए। जैसे नमाज हाफिज़ पढ़ा रहा होता है तरावी, सजदा तिलावत जब आता है फौरी करता है फिर खड़ा होता है, तो सजदा तिलावत जो है उसी वक्त कर लेना चाहिए। अगर उस वक्त ना कर सके तो फिर बाद में किया जा सकता है, बाद में भी करने में अर्जी कोई नहीं, बाद में भी जायज़ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे कालाबाग से साथी थे, उन्होंने पूछा कि रमज़ानुल मुबारक वैसे तो ज़ाहिर है इबादत का बड़ा पैकेज है इसके अंदर और फिर नेकियों का, इसको हम मौसम बहार कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी इसमें कुंजी और शाह कलीद अता करें कि जिसके सबब हम इबादत का जो मग़ज़ है जी उसको और इस महीने में ख़ास क्या इबादत हमें करनी चाहिए? एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 अशरे हैं रमज़ान में, फरमाया अव्वलु रहमा व औसतु मग़फ़िरा व आखिरु इत्क़ु मिनन नार। तो एक तो ये कि इसमें अब ये दरमियानी अशरा चल रहा है, इस्तिग़फ़ार करना, ये अपने गुनाहों की तौबा करे अल्लाह करीम की बारगाह में, ये भी बहुत बड़ा अच्छा और आला अमल है। दूसरा कलमा तय्यबा जितना उसके पढ़ा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की तस्बीहात पढ़ी जाए और कुरान करीम की तिलावत, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ जो है माह रमज़ान मुबारक के साथ है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाए। और जो कुरान पाक पढ़े हुए हैं उनको चाहिए कि कम से कम एक कुरान तो ख़त्म करें ना। जी, रमज़ान मुबारक आए और उसमें वो कुरान ना पढ़ें तो कितनी बदबख्ती की अलामत है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा तो ज़रूर कुरान पाक को ख़त्म करें, ये कुरान का पढ़ना अफज़ल है। जनाब मुफ्ती साहब, इन्हीं सवालों पे अगर कुछ कमेंट करना चाहें शॉर्टली और फिर अपने असल मौजू की तरफ। जनाब, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई और उन्हें खुशखबरी सुना दी गई हज़रत याहया की सूरत में, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा? मैं ये चाहता हूँ मुझे पता चल जाए कि मेरी घरवाली को तूने साहिब औलाद कर दिया है, तो मैं उसी वक्त से तेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दूँ। वाह 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 डॉक्टर साहब, ये भी कितना खूबसूरत बात है कि उधर औलाद वाला होने का, बीवी के हमल का पता चले और मैं तेरा उसी वक्त से शुक्रिया अदा करना अपनी जबीन न्याज तेरी बारगाह में झुका दूँ। इससे ये भी पता चलता है कि ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बच्चा जब तक आपकी गोद में नहीं आ जाता उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह और उसका शुक्रिया अदा ना करें, आसार भी नजर आए। मैं मुफ्ती साहब आपको ये भी रहनुमाई ले लूँ कि एक तो ये आपने फरमाया, दूसरा हम ये भी है कोई मन्नत मानते हैं तो फिर इंतजार करते रहते हैं कि अब ये मरला भी हो जाए, ये भी हो जाए कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, और फिर जब देखते हैं कि तब जाके उसको अदा करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी कोई इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और खूबसूरत बात है, पीछे हज़रत मरियम की बात हुई है, अब हज़रत याहया की बात हुई है, तो इन आयात को हम देखें कि अगर हज़रत मरियम की विलादत की बात हो सकती है,
حضرت یحییٰ کی ولادت کی بات ہو سکتی سبحان ہے؟ اللہ۔ تو جس نبی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے واہ واہ واہ۔ اس کے میلاد کے موقع پر ہم کیوں دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان پھر یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کی تشریف لانے پر حضرت زکریا کو خوشی ہو، حضرت مریم کے آنے پر حضرت حنا کو خوشی ہو، تو نبی پاک کے آنے پر پھر سرکار کے ہر امتی کو خوشی کیوں نہ ہو؟ کیا کہنے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی اس بات کو فرمایا کہ جس دن تم صاحب اولاد ہوگے نا تو اس دن یہ ہوگا کہ 3 دن تک تم کلام نہیں کر سکو گے سوائے یاد خدا کے، واہ۔ بس یہی تمہاری علامت ہوگی۔ واہ۔ اور اس میں مفسرین نے خوبصورت بات لکھی ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ جو بیٹے عطا کرنے تھے نا وہ دنیا سے بالکل قطع تعلقی کرنے والے تھے، ان کی شان ہی قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، حسورا، مخلوق خدا سے بالکل کٹے ہوئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بیٹا چونکہ کٹا ہوا ہے تو آپ بھی گفتگو میں لوگوں سے کٹے ہوئے ہوں گے، صرف اور صرف آپ میری یاد کریں گے۔ اور پھر ان آیات میں ڈاکٹر صاحب یہاں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بات کی گئی ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے چنا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں کہیں یہ نہ ہو، مفسرین نے لکھا ہے حضرت مریم کو اپنے دور میں چنا گیا ہے۔ میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کی سیادت کی بات آئی ہے، جس پاک خاتون کی سیادت کی بات آئی ہے وہ مقید ہے، اور خدا کی پوری کائنات میں عورتوں میں جسے مطلقاً فضیلت ہے وہ سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلقاً فضیلت ہے اور حضور کے جسم کے حصے سیدہ زہرا پاک کو بھی مطلقاً فضیلت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے محبوب یہ ہم نے غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کی ہیں، واہ 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 واہ۔ آپ نے کچھ تاریخ کی کتاب سے بھی نہیں پڑھا، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات پچھلے دور کے ہیں اور آپ ان کو بالکل صحیح سے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کو غیب کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ بھئی جب رب خود بتا دے تو کیسے نہیں ہوتا؟ واہ واہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے جی نبی کو غیب کا علم کتنا ہوتا ہے؟ یہ کتنا کے لیے یا دینے والا بتا سکتا ہے یا لینے والا بتا سکتا ہے؟ واہ واہ۔ اب دینے والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کو جنوا دیا۔ واہ۔ میرے جیسا ان پڑھ بندہ اگر کوئی بات کرے کہ فلاں چیز حضور نہیں جانتے تھے تو فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ کیسا بے وقوف ہے، رب کہتا ہے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا میں نے جنوا دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب آگے جو آیت ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کہتا ہے یہ میرا بڑا فضل ہے کہ تجھ سے کچھ چھپایا ہی نہیں، سب کچھ تجھے جنوا دیا ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب گزارش کروں گا ہر چیز کا حساب ہو سکتا ہے، خدا کے فضل کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کے علوم غیبیہ ہوں یا دیگر علوم یہ خدا کا فضل ہے، جب خدا کے فضل کو ترازو میں نہیں تولا جا سکتا تو علوم مصطفیٰ کو بھی نہیں تولا جا سکتا۔ ایک گزارش کرنے کے بعد میں پھر یہ تو ہے دینے والے کی شان۔ اب جس نے لیا ہے خدا سے وہ پاک نبی فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کے سارے علوم عطا کر دیے گئے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی سے کچھ چھپایا نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کسی نے سوال کیا حضور نے جواب نہیں دیا، میرے آقا کسی کے پابند نہیں ہیں، واہ۔ کسی کو بتاتے نہیں اور کسی سے کچھ چھپاتے نہیں، یہ میرے نبی کی اپنی مرضی ہے، جس کو بتائیں اور جس کو نہ بتائیں۔ علامہ صاحب یہی موضوع، اور پھر قرآن نے ایک اور مقام پر بھی کہا کہ وہ جو رسولوں میں سے مرتضیٰ اور مجتبیٰ ہوتا ہے۔ جی جی جناب تو علم غیب کے حوالے سے بھی قبلہ مفتی صاحب نے بات فرمائی، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ عطائی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سبحان یعنی اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم جل والا غیب عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے، جس کو چن لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں تو رسولوں کا سردار ہوں۔ جب رسولوں میں سے اللہ کریم جس کو پسند کرے علم غیب عطا کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، تو اللہ کریم جل والا نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ہی یہ 3واں پارہ ہے التکویر سورہ مبارک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ آپ بتاتے ہیں؟ تو لہٰذا پیارے آقا مدنی تاجدار اعلیٰ عظیم البرکت اس لیے فرماتے ہیں فریاد، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی عرض کریں آپ سنتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، دینے والا رب ہے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے پہلے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دین سکھایا، تو پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے محبوب ہیں، نہ پڑھانے والے کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی پڑھنے والے کی کوئی مثال ہے۔ مفتی صاحب پروگرام کا اختتامی حصہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ سارے آج کے جو موضوعات اور اس کے عنوانات ان کو کنکلوڈ بھی کریں اور اختتامی اپنا پیغام بھی دیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پر میں گزارش کروں گا، سب سے غیب ذات ہے اللہ کی،
رسول اللہ سے جب رب نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا واہ تو پھر میرے نبی سے اور کیا چھپایا ہوگا؟ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں چھپا۔ سبحان اللہ۔ اور جب معراج کی رات رسول اللہ علیہ السلام گئے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، اللہ نے اپنے شایان شان میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے، میں نے ان کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فتجلی لی کل شے، ہر شے مجھ محمد عربی کے سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور میں ڈاکٹر صاحب اس پر ایک خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں، میرے سامعین اور آپ بھی مجھے دعا دیں گے، یہ ہر شے حضور کے سامنے کیوں آئی؟ ہر شے چاہتی تھی معراج کے لاڑے کی نظر مجھ پر بھی پڑے، فعرفت، تو میں نے ایک ایک چیز کو پہچان لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ سارا مجھ محمد عربی کے علم میں آ گیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس اور اللہ کے بندوں کے پاس جتنے کمالات ہوتے ہیں یہ سب رب کے عطا کردہ ہیں، اور جتنا اللہ نے پاک نبی کو عطا کیا ہے کتنا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی، آپ نے کہا کہ پورے واقعے میں سے اس کو پورا نچوڑ، تو اس پورے کے پورے نچوڑ کو میں صرف اس بات میں لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جائے اس میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کس پیار سے اپنے پاکوں کی باتیں مانتا ہے، اللہ کس پیار سے اپنے پاک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ قرآن پڑھنے والے بھی اسی طرح سے قرآن کو دیکھ کر کے اس کے پاک بندوں کا تذکرہ کریں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی اب قرآن مجید نے شان بیان کی ہے، چن لیا، پاک کیا، چن لیا۔ ہم جب کسی بھی پاک ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج کی بات کرو، زکوٰۃ کی بات کرو۔ بھائی جو ہمارا خالق ہے وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات بھی کرتا ہے اور اپنے پاک بندوں کے حالات کی بات بھی کرتا ہے۔ آج کی امت کے لیے درس یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو یہ چاہیے اگر اپنے گھرانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو حضور کے گھرانے کا تذکرہ ہم کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ زہرا پاک کا ذکر کریں، حسن پاک کا ذکر کریں، حسین پاک کا ذکر کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کریں۔ پاکوں کا ذکر کریں گے تو ہمارا معاشرہ پاکوں کی طرف جائے گا۔ اور اس پر آقا کی ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جب نیکوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جب ان پاک لوگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہماری رحمت، ہم پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہمارے گناہ جڑتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی یاد کی خوشبو سے ہمارا ظاہر اور باطن مزین اور منور ہوتا ہے۔ اور آج کے یہ اس موضوع کی مناسبت سے جیسا آپ نے ابتدا میں بھی درمیان میں بھی کہا، ہمیں یہ صوفیاء کے جو مختلف مقابر، مزارات، ان کے حجرے، ان کے تکیے، وہاں چلے جانا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت مریم کو حضرت زکریا کی کفالت میں دیا گیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، کوئی مرد تلاش کرو، ہاں، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی ہم ڈائریکٹ والا سلسلہ ویسے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے اس لیے کہ کوئی ڈائریکٹ نہ ہو۔ انسان کو چاہیے اگر وہ ناقص سے کمال کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو کسی کامل کے ہاتھ میں لگے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد گرامی کو وضو کروا رہے تھے تو اچانک دل میں خیال آیا، حد ہو گئی، بندہ بندے کو وضو کرائے۔ تو پیر کامل بھی تو داتا صاحب کے تھے، انہوں نے کہا علی اجمیری چپ کر کے وضو کرا۔ جب اللہ کسی نوجوان کو بزرگی عطا کرنا چاہتا ہے تو کسی بزرگ کی خدمت کروا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کوئی مرد کامل ایسا تلاش کرنا چاہیے جو اسلامی تعلیمات کو تقریر کی صورت میں نہیں، تصویر کی صورت میں دکھائے۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، صوفیاء اور لیکچرار میں فرق یہ ہوتا ہے، لیکچرر صرف لیکچر ہی دیتا ہے اور صوفی جو ہوتا ہے وہ پورے دین کا نچوڑ اپنے اعمال اور تصویر کی صورت میں دکھا دیتا ہے۔ آدمی بناتے ہیں۔ آخری کوئی آپ جملہ میں ایک آدھ منٹ میں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں صالحین جلوہ گر ہوں وہاں دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو ابو الفتح سمرقندی آپ فرماتے ہیں، یہ شہاب الدین احمد کسلانی آپ نے بھی یہ بات درج فرمائی ہے ارشاد الساری میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال بعد سمرقند میں 81 سالی کا سما ہوا، 81 سالی پڑ گئی۔ تو جب 81 سالی نمودار ہوئی تو نماز استسقاء پڑھی گئی، بارش ہو بار بار پڑھی گئی لیکن بارش نہ ہوئی۔ چند لوگ اکٹھے ہو کر قاضی شہر کے پاس آئے کہ ہم امام بخاری کی قبر پر جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بندے جنہوں نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، تو ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ تو تمام لوگ اکٹھے ہو کر امام بخاری کی قبر پر آئے تو وہاں آ کر دعا کی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم گھر نہیں پہنچے، بارش شروع ہو گئی۔ اس لیے صالحین کی جہاں جلوہ گری ہوتی ہے اسی لیے ہم دادا صاحب جا کر دعا کرتے ہیں، فرید پاک کے دربار پہ جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اس آیت سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ کا۔ آج تو آپ کی خطابت اور آپ کی گفتگو اس میں ایک سلاست اور ایک روانی اور موضوعات جو ہیں وہ ایسے تھا کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔
اور یہ بھی شاید غالب نے ہی کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، اور اب کیونکہ بالکل اختتام ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ آغاز کرتے ہیں تو پھر آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چلے جزاک اللہ۔ میں بس اب مجھے اب آپ کا آل رسول سے تعلق ہے تو آپ جزاک اعلان ہو جاتا اللہ، ہے۔ وہ آپ نے بات کی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات شعر بھی آ گیا کہ سعادت روح کی کس چیز میں ہے آپ کیا جانیں، کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ملتا، روحوں کے تزکیے اور طہارت کے لیے ظاہر ہے صوفیاء کے پاس جانا جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ ہے، اور آج کی بہت بڑی یہ ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کعب بن زہیر کے والد تھے، زہیر بن ابی سلمہ، 7 معلقات کے شاعر تھے، اور معلقات یہ 7 سسپینڈڈ پوئمز، 7 معلقات جو کعبے کے پردوں سے لٹکائے ہوتے تھے، اور عرب لٹریچر کے اندر ان کا بڑا مقام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق ان کے بڑے مداح تھے۔ حرم بن سنان بن ابی حارثہ، اس سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ جو زہیر بن ابی سلمہ تھا وہ تمہارے خاندان کا بڑا معترف تھا، تو اس کا سبب کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم بھی تو اس کے ساتھ بڑا محبت آمیز سلوک کرتے تھے، رویہ رکھتے تھے۔ میں جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے، انورٹڈ کاماز میں لگا کر، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ دنیا سے محو ہو گیا، اس نے تمہارے خاندان کے اعزاز میں جو لکھ دیا وہ قیامت تک تمہارے لیے سب سے معتبر حوالہ ہو گیا۔ علماء، صلحاء، یہ ہماری بستیوں کی روشنی ہے، ہمارے خطوں کا، ہمارے جو اس ماحول کا نور ہیں، ان کی عزت، قدر اور احترام یہ ہمیشہ لازم اور معتبر رہے گا۔ میں آج کے موضوع پر، گفتگو پر اپنے علماء کا شکر گزار ہوں، مفتی اقبال چشتی صاحب کا، مفتی شیر محمد